قرآن کریم روح ہے، اور کل کتابیں، کل کتب جو جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کیا ہے؟ سماوی اس کے اجزائے ہیں. اجزائے بولے تو جیسا انسان کا جسم ہے، جسم یعنی ایک دکھنے میں ایک ہے، مگر اس کے کئی اجزائے ہیں جو الگ الگ ناموں سے بھی بولا جاتا. جیسا ایک انسان پورا کھڑا ہوا ہے تو ایک انسان بولا گیا، یا ایک وجود بولا گیا، یا کوئی ایک شخص کھڑے ہوئے ہے بولا گیا. مگر وہ ایک جامعیت میں ہے تو ایک وجود ایک شخص ہے، مگر اس میں بھی اس کے کئی اجزائے ہیں، کئی حصے ہیں، کئی اس کے اوصاف ہے. تو وہ کیا ہے؟ آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یعنی ایسے پورے اس کے اوصاف، اس کے اجزائے جو ہے وہ اکٹھا بھی ہے پھر الگ بھی ہے. پورا انسان ایک کھڑا ہوا ہے تو اس کو جو ہے نا پورا مکمل ملا کے جو ہے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، منہ سب ملا کے ایک انسان بولیں گے. مگر جب ایک اس کا ہاتھ الگ ہو گیا تو انسان کا ہاتھ بولا جاتا مگر انسان نہیں بولا جاتا. تو ویسا تمام کتبیں، تمام کتابیں وہ قرآن کے اجزائے ہیں، قرآن کے حصے ہیں. وہ تمام پہلے کے جو کتبیں تھے جو انبیاءوں پہ نازل ہوئے تھے یا جو آسمانی کتابیں تھے وہ تمام اجزائیں ایک جگہ اکٹھا ہوئے تو اس کو کہا گیا قرآن. قرآن کے لفظی معنی جو ہوتے جمع کرنے کے، قرآن کے عربی جو لفظی معنی خورا کے، خورا سے یعنی جمع کرنے سے قرآن ہے. تو جب اس کو اکٹھا کیا گیا تو اس کو قرآن کہا گیا، جو ایک مکمل کتاب ہے، ایک مکمل وجود ہے. تو ویسا ہی جو ہے اب آگے شاید حضرت قبلہ عالم اس کو پیش کریں گے، یعنی جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مکمل وجود ہے، ویسا ہی انبیاء کیا ہے؟ آپ کے اجزائے ہیں، حصے ہیں. ان کی کتابیں جب حصے ہیں قرآن کے مقابلے میں تو پھر قرآن وجود ہے، اس کے مقابلے میں کتابیں حصے ہیں. تو ویسا ہی انبیاء کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے. تو اس کے لیے جو ہے حضرت قبلہ عالم یہاں فرما رہے ہیں فرمایا، یعنی جب یہ اجزاء کیا ہے اپن تھوڑا اوپر سے لے لیں گے. کل کتب سماوی اس کے اجزائے ہیں. فرمایا انہو لفی زبرین اولین، یہ اجزائے قرآن کریم سے ہی نکلے تھے. یعنی یہ اجزائے جو ہے نا، یعنی بعد میں جو ہے پہلے کیا سمجھتے ہم، وہ قرآن کے حصے پہلے آ گئے، اس کے بعد میں جو ہے اکٹھا قرآن کر کے اکٹھا کرے بول رہے. مگر یہاں حضرت اللہ کیا فرما رہے، وہ جو پہلے آئے نا، وہ پہلے آئے سو بھی قرآن سے نکلے ہوئے. یعنی قرآن آ کے قرآن ہمارے سامنے آیا تو قرآن 1400 سال پہلے نہیں آیا. مطلب پہلے سے قرآن ہے، وہ قرآن سے اس کی اجزائیں یعنی نکلی سو ہے. اس کے بعد پھر اکٹھا ہو گیا، یعنی اسی سے نکلے پھر اسی میں آ کے جو ہے جمع ہو گئے. ہر معاملہ ایسی ہے، ہر معاملہ ایسی ہے. جو چیز جہاں سے نکلتی واپس وہاں تک پہنچ نہیں جاتی، پھر اسی میں اس کا سفر جاری رہتا. اب ہمارے گھر سے نکلے، ہمارے گھر میں ہے تو مقام پہ ہے بولتے، پھر کہیں جانے کے لیے نکلے تو وہ سفر ہو گیا، پھر ہم لوٹ کر واپس پھر اپنے مقام پہ نہیں آتے، اس کو سفر ہی کہا جاتا.
چاہے ہم کہیں پہ بھی اپنا پڑاؤ ڈالو، کچھ بھی کرو، کتنے بھی دن رہو، مگر کتنے بھی دن رہے وہاں پہ تو اس کو مقام نہیں کہا جاتا، مسافر کہا جاتا. تو ویسا ہر وہ معاملہ ایسے ہے. کائنات کا ہر ذرہ سورج سے نکلا سو ہے. کائنات کا ہر ذرہ، چاہے وہ یہ زمین ہو یا کوئی اور زمین ہو یا کوئی اور فلک ہو یا کوئی اور جو ہے نا جو پلانٹس ہو، وہ جو ہے سورج سے ہی نکلے ہوئے ہیں. اسی لیے سورج کے ہی اطراف چکر لگاتے رہتے، سورج کے اطراف ہی پھرتے رہتے. کئی کو پھرتے پھر ان کو سورج میں ہی فنا ہونا ہے. تو ویسا قرآن کریم کا معاملہ بھی یہی بتا رہے حضرت العالم کہ قرآن کریم کے جو اجزاء ہیں، جو دوسری اور کتبیں جو ہے وہ قرآن سے ہی نکلے، پھر قرآن میں ہی فنائیت پا جاتے. تو ویسا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ویسا ہی ہے. یعنی حضور 1400 سال پہلے آئے بلکہ نہیں ہے. حضور تو فرما رہے کہ جب آدم کا پتلا ابھی کیچڑ پانی میں سیر کر رہا تھا، یعنی ابھی اس کی کیچڑ پانی میں سیر ہو رہی تھی، میں اس وقت سے نبی ہوں. فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم کا پتلا ابھی آدم بننے کے واسطے ابھی آدم ہی نہیں بنے تھے، ابھی وہ کیچڑ پانی میں ہی جو ہے نا سیر کر رہے تھے، تو میں اس وقت سے نبی ہوں. اور ایک جگہ کیا فرمایا گیا کہ ابھی چاند سورج ہی خلقت نہیں ہوئی تھی ان کی، ابھی چاند اور سورج ہی نہیں بنے تھے. جب سورج ہی نہیں بنا تھا، چاند ہی نہیں بنا تھا، تو میں اس وقت سے نبی ہوں فرما رہے آپ. تو ابھی چاند سورج نہیں بنا تھا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا مطلب کیا ہے؟ چاند اور سورج نہیں بنا تھا سے مطلب ابھی وقت ہی شروع نہیں ہوا تھا. وقت کا شروع ہونا سورج اور چاند سے ہے. تو کیا تھا ہوگا جب کیا تھا ہوگا جب چاند اور سورج نہیں تھا؟ تو سورج سے ہی جو ہے یہ تمام ذرات نکلے، چاند، تارے، یہ دنیا یا کوئی اور دنیا، وہ ہر وہ چیز سورج سے نکلی. جب وہی نہیں تھا تو جب اس سے پہلے بھی آپ کا وجود تھا، تو پھر آپ کا وجود جب سے تھا تو پھر آپ کا کیا معاملہ تھا ہوگا، کیا تھے ہوں گے؟ آپ اندازہ لگا سکتے آپ. اسی لیے حضرت قبلہ عالم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محدود نہیں کرے آپ یہ تھے یا وہ ہے، یا آپ کی رفعت جو ہے جا کے معراج لوگ معراج تک گئے بولتے، معراج میں گئے، بہت بڑی بات ہوئی، عرش معلیٰ پہ گئے. وہ تو تم کو معلوم گئے بلکہ اس لیے تم گئے بول رہے، مگر کس کو معلوم کہاں تک ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں تو ورائی سفر ہو بولا، اللہ محدود نہیں کرا، ورائی سفر ہو. آپ کا سفر ورا یعنی سفر جاری ہے، مقام بلند سے بلند ہوتا ہی جا رہا ہے آپ کا. آپ کے مقام کا کوئی حد نہیں ہے. جیسا اللہ اہدیت سے اہدیت تک ہے. اہدیت کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں وہ کیا ہے. اہدیت جس کی کوئی تقسیم نہیں، انسان کے ہاتھ میں نہیں آتا، ہوا ہاتھ میں آیا تو اس کی جو ہے نا جمع تقسیم کرے گا. انسان کے سمجھ میں آیا تو اس کی جمع تقسیم کرے گا، سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے لیے انہیں انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، نہ اس کو بڑھا سکتا نہ گھٹا سکتا، نہ اس کی تعریف کر سکتا نہ اس کی بے عزتی کر سکتا، نہ اس کو عزت دے سکتا نہ اس کی بے عزتی کر سکتا. یعنی اس کے نہ مقام کو سمجھ سکتا نہ اس کے مقام کو گھٹا سکتا، کم زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ اہدیت کا معاملہ ہے. وہی معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اہدیت سے اہدیت تک کا. تو وہی بات یہاں پہ حضرت قبلہ عالم یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ اجزاء قرآن کریم سے ہی نکلے تھے.